دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور ایک زمانے کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ ان سب کی فکر اور ان سب کی محنت ایک ہے، کیا اللہ کے بندے اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، بس یہ ایک فکر، اللہ کے بندے اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، یہ ایک فکر۔ انبیاء کرام علیہ السلام یہ بھی بتاتے تھے کہ ہمیں اللہ نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ اس طرح زندگی گزارنے پر ہمیں اس دنیا میں کیا ملے گا، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے جس میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کیا ملے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے بھی ڈرایا کرتے تھے، اس سے بھی آگاہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے اس دنیا میں کیا کچھ بھگتنا پڑے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں کیا کچھ بھگتنا پڑے، یہ سب بتایا۔ خوشخبری بھی سنایا کرتے تھے، ڈرایا بھی کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ماننے والے اور اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ یہ دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی، یہ محنت انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی۔ اگلی بات میں پھر کہوں گا، درمیان میں ایک بات کروں، میرے بعض بھائی اس طرح کی بات سن کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس دنیا میں بھی تو جینا ہے، ہماری یہاں کی بھی تو ضرورتیں ہیں۔ بات ان کی بالکل صحیح ہے، بات ان کی بالکل صحیح ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ہمارا دین، ہمارا رب اس سے منع نہیں کرتا، اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں اپنی ضرورتیں کس طرح پوری کریں اس کا طریقہ بتاتا ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہے، اور وہ بالکل صحیح طریقہ، اس سے اچھا طریقہ اور ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ بھائی حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کا حق نہ چھینو۔ بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ تو دیکھو، اس کو میں چھوڑتا ہوں، اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ آدھا گھنٹے میں پوری بات کروں گا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے جس کا گوشت بہت اچھا ہے، جس کو انسان کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے، ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ان جانوروں میں فلاں جو جانور ہے وہ تمہارے
تمہیں نقصان دینے والے، چاہے وہ تمہارے جسم اور باڈی کو نقصان دیتے اور چاہے وہ تمہارے اخلاق عادات کو نقصان دیتے، لیکن وہ تمہیں نقصان دیتے۔ جسم اور باڈی کو نقصان دیتے ہیں، اس کو تو آپ سب سمجھتے ہی ہیں، ہمارے کھانے پینے کا ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت شریفہ اور حدیث پاک کا علاوہ تو بات نہ ہو، اور امت کا مزاج یہ بنے، اس سے تعلیم ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے بات کو سمجھانے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ایک کہاوت سنی ہوگی کہ جیسا کھاؤ گے ان ویسا ہو جانے کا من، یہ کہاوت سنا، یہ کہاوت مجھے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیز، صاف ستھری چیز کھاؤ، نیک عمل۔ علماء کرام قرآن پاک کے مفسر یوں فرماتے ہیں کہ کھانے میں اور اعمال میں تعلق ہے، جیسا کھاؤ گے ایسے اعمال صادق، جیسا کھاؤ گے ان ایسا ہو جائے گا من، نیک عمل کرو، ہاں اچھا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو۔ بات چل رہی تھی دوسری، یہ ایک نئی بات شروع ہو گئی، میں اسی کو پوری سمجھاؤں گا۔ رات جو آپ نے سنا تھا وہ بھی بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا جی، جو میں کچھ آگے بتانا چاہتا ہوں اس قصے سے وہ بھی بہت کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ 1857 کے جو حالات تھے اس ملک میں، اس سے بڑے بڑے لوگ خاص طور سے مسلمان یہ سمجھ چکے تھے کہ اب اس ملک میں رہنا ممکن نہیں، اس ملک میں نہیں رہ سکتے۔ کتنے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے یہ ملک چھوڑ کر افغانستان چلے گئے، کتنے لوگ ملک چھوڑ کر عرب میں جا کر آباد ہو گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابھی ہندوستان میں مسلمان آباد رہیں گے اور مسلمانوں کی آبادی اور زندگی اسلام سے ہے۔ اس بات کو میں روک کے ایک جملہ کہتا ہوں پسند۔ حضرت اقدس حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرتبہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات المسلمین، اس میں معنی ہے مسلمانوں کی زندگی۔ اس میں 20 سبق ہے، 20 سبق، اور ہر سبق کا عنوان ہے روح اول ایمان، روح دوم علم دین، روح سوم قرآن پاک سیکھنا
آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کا نام حیات المسلمین اور ہر سبق کا نام روح کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ یہ اعمال ہی مسلمان کی روح ہے، روح ہے۔ جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نکل جائے تو مر جاتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی اعمال سے ہے، یہ اعمال روح کی طرح ہے، روح کی طرح۔ جب یہ اعمال ہوں گے تو مسلمان زندہ ہوگا، اور جب یہ اعمال نہیں رہیں گے اس کے اندر تو انسان مسلمان گویا کہ مر جائے گا۔ اسی لیے پوری کتاب کا نام حیات المسلمین اور ہر سبق کا نام روح ہے۔ پھر فرماتے تھے اور اسلام کا بقا، اور اسلام باقی رہے گا علم سے۔ تو دنیا ہندوستان میں علم دین کو باقی رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ بات لمبی ہو جا رہی تھی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اور حضرت حاجی صاحب اور دوسرے بزرگان دین کی برکت سے اس زمانے کے نیک لوگ، اچھے لوگ دیوبند میں جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں ایک مدرسہ تھا جس کا دارالعلوم دیوبند۔ بس میں آپ کو اتنی بات بتانا چاہتا تھا کہ خاص اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اس زمانے کے نیک لوگ، اچھے لوگ دیوبند میں جمع ہوئے اور ایک مدرسہ تھا۔ ان لوگوں میں ایک حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ قصہ بیان کرتے ہیں اور میں آپ کو وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ کہ ایک بڑے میاں تھے، ان کی گزرے اوقات زندگی کا گزارنے کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ جنگل میں گھاس کھودتے تھے، گھاس کاٹتے تھے اور بستی میں لا کے بیچ دیتے تھے۔ آج کل تو ہر چیز کی مشینیں ہو گئی نا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو جنگل سے گھاس کھودتے تھے اور بستی میں لا کے بیچتے تھے، اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے تھے۔ سال میں وہ کچھ روپے جمع ہو جاتے تھے۔ تو وہ ان پیسوں سے دارالعلوم دیوبند کے علماء کی دعوت کیا کرتے تھے۔ علماء کی تعداد زیادہ تھی، پیسے کم ہوتے تھے، تو سستے سے سستا کھانا بنایا جاتا تھا ان پیسوں سے۔ آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے زمانے میں، میرے زمانے میں بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں، سب سے سستا جو کھانا تھا وہ تھے گڑ کے چاول۔ گڑ کے چاول کھائے ہوں گے؟ ہاں، گڑ کے چاول۔ تو اکثر بیشتر گڑ کے چاول بنائے جاتے تھے، اور وہ سب کے حصے میں اتنے نہیں آتے تھے کہ پیٹ بھر جائے، لیکن جس کے حصے میں جتنے آتے تھے وہ اسے کھاتا تھا اور اس دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ اور بجاج کی حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا کھانے کے بعد جسم کے اندر، دل کے اندر، روح کے اندر ایک ایسی نورانیت ہوتی تھی اور طاعت و عبادت کا ایک ایسا شوق رہتا تھا کہ وہ کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں ہوتا تھا۔
اس لیے میرے بھائیوں بس میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا تھا تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے کھانے کا ہمارے اعمال اور اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے، بنتے بھی ہیں بگڑتے بھی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے کھانے کا ہمارے جسم پر اثر پڑتا ہے کہ یہ تندرست بھی ہو جاتا ہے کھانے سے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے کھانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلاں جانور مت کھاؤ، وہ انسان کے جسم میں نقصان دینے والے ہیں یا اس کے اعمال اور اخلاق میں نقصان دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو جانور تم کھانا چاہتے ہو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کے نام پر ذبح کرتے کر اس کو کھاؤ۔ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھایا جائے گا وہ حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا یہ تو اپنی موت مر گیا یا اس کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ میں آپ کو یہ مثال دے کر اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی جانور کا گوشت کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، منع نہیں کیا ہے، طریقہ بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس دنیا میں جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں ان سے منع نہیں کیا گیا، اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو پوری کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے پر پورا کرو۔ بس اور مثال کے طور پر ہمارا کاروبار ہے، کاروبار اسی سے ہم پیسہ کماتے ہیں، مال کماتے ہیں۔ کھیتی باڑی ہے اس کا طریقہ، تجارت ہے اس کا طریقہ، نوکری ہے اس کا طریقہ، بڑی چیزیں یہ تو ان میں سے کسی سے ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم کسی کا مال اس کی دلی مرضی کے بغیر مت دو۔ میں سمجھ میں بھی آ رہی بھائی، تم کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر مت دو، اور جو معاملہ طے کرو اس طرح کرو کہ بعد میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ آپ جب کتاب پڑھیں گے، بہشتی زیور پڑھیں گے اور دوسری کتاب پڑھیں گے مسائل کی، ان میں کسی کے ارد گرد تمام مسائل گھومیں گے، تمام مسائل کسی کے ارد گرد گھومیں گے۔ اب دیکھو یہ کتنا اچھا اصول ہے کہ مرضی کے بغیر کسی کا مال، کسی کی چیز مت لو، اور لینے میں دینے میں بات اتنی صاف طے کرو کہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا بعد میں لین دین میں نہ ہو۔ میرے دوستوں امید ہے کہ بات مثال سے سمجھ میں آئی۔ تو اس پوری زندگی میں ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے واسطے ہرگز میرا نام بلکہ ان کا صحیح طریقہ ہمیں بتایا جائے کہ اس طریقے سے
بات شروع ہوئے گی، اس کے ساتھ دو باتیں اور سن لیجیے، دو باتیں۔ جو بھی ہمارا کاروبار ہے، جو بھی ہماری مصروفیت ہے، اس میں ہم اتنے نہ کھپ جاتے ہیں، اس میں ہم اتنے نہ لگ جاتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ ہم اس میں اتنے نہ لگ جاتے، اتنے نہ کھپ جاتے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کی بھی فرصت نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری ایک اور بات ہے، اللہ نے جو نعمت، اللہ نے جو دولت دی ہے، اس کو اپنے نفع، اپنے بھلے، دوسروں کے نفع اور دوسروں کے بھلے میں خرچ کریں۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے واسطے خرچ کرو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرو، گناہوں میں خرچ کرو۔ یہ بتایا، اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں، وہ محنت سے اپنی ضروریات حاصل کرو اور اللہ سے غافل نہ ہو۔ پھر جو انشاءاللہ اس میں تفصیل ہوگی، تفصیل سے بات ہوگی۔ آج جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ گناہ شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی توفیق ہو جائے۔ گناہ چھوٹنے کا مطلب تو سمجھتے ہیں آپ، جس وقت اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرنے والے بن جائیں، یہ اللہ کی طاعت و عبادت کی توفیق ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے، آخرت کی طرف سے غفلت ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے غفلت، آخرت کی طرف سے غفلت، اللہ یاد ہی نہیں ہے، آخرت یاد ہی نہیں ہے، جو کچھ جی رہا، جو مر رہا ہے وہ کر۔ اللہ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ، جی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جس وقت اللہ کا کوئی حکم آئے اس کو پورا کر دے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی طرف توجہ، اور اللہ سے غفلت کا، اس کا پورا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، وقت پر اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا، میں دوبارہ کہتا ہوں، گناہ چھوٹ چکا ہے، اللہ کی عبادت کی توفیق ہو جائے، غفلت ختم ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، ساری محنت اس کے لیے، اس کے لیے بات نہیں پوری ہو گئی، سب سمجھ لیجیے گا، سب سمجھ لیجیے گا۔ انسان کے اندر کچھ اچھی عادت ہے اور کچھ بری عادت ہے۔ اچھی عادتیں اچھے اعمال کا بیج ہے، ان سے اچھے اعمال ثابت ہوتے ہیں۔ اچھی عادتیں اچھے اعمال کی جڑ ہے، جڑ، جی، ان سے نیک اعمال کی شاخیں ٹوٹتی ہیں۔ صبر، شکر، اخلاص، تواضع، قناعت، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، توحید ہے، توحید تفسیر کا موقع،
جب یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے، اعمال کی طاعت و عبادت کی توفیق آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بری عادتیں، جیسے کہ آپ نے سنا دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال و دولت کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہ ایک بری عادت ہے، اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت، دولت کی محبت، حب دنیا۔ ایسے ہی ایک ہے عہدے کی محبت، بڑا بننے کی چاہت، بڑا بننے کی طرف، میں سب سے بڑا بن کر رہا ہوں، سب سے نرالا بن کر، سب لوگ میرے آگے جھکیں، سب لوگ میرا حکم مانیں، سب لوگ میری تعظیم کریں، بڑا بننا، اس کو کہتے ہیں حب جان۔ یہ مان۔ اسی طریقے سے ہے محبت، مال کی محبت تو الگ ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس کی حرص انسان کے اندر، اور حرص سے آگے بڑھ کر لالچ انسان کے اندر۔ اسی طریقے سے تکبر، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، 9 بری عادتیں ہیں، 9 بری عادت اصولی طور، اور 8 اچھی عادتیں اصولی طور۔ دوستوں ان کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ، اور ان کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ۔ جب اخلاق حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں تو طاعت و عبادت آسان ہو جاتی ہے، اور جب تک اخلاق رذیلہ انسان کے اندر موجود رہتے ہیں، بری عادتیں انسان میں موجود ہوتی ہیں، گناہ آسان ہوتے ہیں، طاعت و عبادت مشکل ہوتی ہے۔ تو اب تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مقصد ہمارا یہ ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد یہی کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اس کی ماننے والے اور اس سے مانگنے والے بن جائیں۔ اور بات کو تفصیل اس لیے مطابق اب میں چلتے چلتے آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں تفصیل میں، اور بنیادی بات بتانے میں طویل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ سمجھ جائیں گے ماشاء اللہ۔ علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، اور آخرت کی فکر۔ علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، دین کے ماہرین کی صحبت، اور آخرت کی فکر۔ جب یہ 5 چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز انسان ایسا بن جائے گا جیسا انسان کو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں، اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں، گناہ چھوٹ جائیں، اللہ کی عبادت کی توفیق ہو جائے، اللہ سے غفلت دور ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے۔ اور یہ 5 کا ذکر، علم، ذکر، مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی فکر۔ علم حلال اور حرام کیا ہے، اس کو سنتے رہو، پڑھتے رہو، جانتے رہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کو جانتے رہو، سنتے رہو۔ جاننے اور سننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق ہو ہی جاتی ہے۔
کسی کو کسی سے فائدہ ہوتا ہے، کسی کو کسی سے فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ذکر کا معمول رکھو، پوچھ کر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آسان ایک تصویر درود شریف، ایک تصویر استغفار، ایک تصویر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دونوں وقت پڑھ لیا کرو، یہ ایک وقت پڑھ لیا، چلتے پھرتے پڑھ لیا کرو۔ یہاں تک کی بھی بات ہے، اگر ہاتھ میں تسبیح نہیں رکھ سکتے کام کاج کی وجہ سے تو درود شریف پڑھنا شروع کرو۔ جب آپ کا دل یہ کہہ دے کہ 100 مرتبہ ہو گیا تو بس ہو گیا۔ استغفار پڑھنا شروع کرو، تسبیحات میں نہیں رکھ سکتے کام کاج کی وجہ سے تو جب آپ کا دل کہہ دے کہ 100 مرتبہ ہو گیا تو بس ہو گیا۔ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوستو اختیاری ہے، اگر کرو تو اچھا ہے، کر لیا۔ جو تصویر فجر میں اور عصر میں پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ، یہ باقی 3 نمازوں میں بھی پڑھ لیا۔ کچھ دیر میں لگتی، کچھ دیر میں لگتی، یہ اور میں نے کہا فرصت کے وقت اس میں دھیان اللہ کی طرف ہے۔ 3 تصویر پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ میرے دوستوں، توجہ دھیان سے جب یہ پڑھی جاتی ہے تو میں بہت سے لوگوں کے تجربات کو بتاتا ہوں، انگنت بے شمار لوگوں کا تجربہ بتاتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس میں اتنی لذت آتی ہے اور ایک اتنا مزہ آتا ہے جی کہ 3 تصویر پتہ نہیں چلتی کتنی دیر بعد آتی ہے۔ مزہ آپ ایک پڑھو اور مزہ بھی آتا ہے، یعنی بھاری نہیں، وہ سیدھی بتا رہا ہے۔ یہ میرے دوستوں ذکر کا مختصر سا معمول مجاہدہ۔ دیکھو اعمال میں مشقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ آسان سے آسان کام اس میں بھی مشقت ہے، اس میں بھی مشقت ہے۔ تو عمل سے پہلے جب مشقت ہو اس مشقت کو برداشت کرو، اس کا نام مجاہدہ۔ صبح اٹھنے میں جو مشقت ہے اسے برداشت کرو، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اسے برداشت کرو، فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک ذکر یا قرآن پاک کی تلاوت، اس میں جو مشقت ہے اس کو برداشت کرو۔ یہ بس ایک مثال ہے، ان سب چیزوں میں آسانی ہوتی ہے۔ دوستو یہ ہے مجاہدہ، اور یہ مثال ہے، باقی کو خود سوچ لینا چاہیے۔ گناہ چھوڑنے میں مشقت ہے، وہ مشقت برداشت کر دو، گناہ چھوڑ دو۔ 3 چیزیں ہوگی، ایک ذکر اور مجاہدہ، اللہ والوں کی صحبت، دین کے ماہرین کی صحبت، جنہوں نے علم دین حاصل کر کے اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ ہم ان کی صحبت اختیار کریں، ان سے دین بھی سیکھیں اور اس پر عمل بھی سیکھیں۔
یہ اللہ والوں کی صحبت. لمبی چوڑی بات نہیں، صحبت کے بغیر دین نہیں آتا. یہ اور آخرت کی فکر، اس کی ایک ہی بات بتایا کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. دن بھر آدمی مارا مارا پھرتا ہے تاکہ کل میرا چولہا چل جائے، میرے بچوں کا تن بھر جائے. اسی لیے تو بھائی مزدوری، محنت، تجارت جو بھی کچھ کرتا ہے آدمی اپنے وطن میں، اپنا وطن چھوڑ کر جو بھی کچھ کرتا ہے اسی لیے تو کرتا ہے. اگر اس کو کل کی فکر نہ ہو تو آج کچھ محنت نہیں ایسے پڑھ رہا. اور جن کو کل کی فکر نہیں ہوتی وہ کرتے بھی سکتے. تو کل قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو کل سے ہی تعبیر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. تو اس کی فکر مثال کے طور پر ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتی ہے، کروڑوں سال جہنم میں جلنا. تو جب آدمی کو اس کا یقین بھی ہو، یہ بات اس کو یاد بھی ہو، تو بتاؤ کیسے چھوڑ دینا، کیسے چھوڑ دینا. جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ جو جسم، جو خون، کھال، گوشت، ہڈی حرام مال سے بنے گی وہ جہنم میں چلے گی. حرام کھانے میں اس کو کیسے رغبت ہو سکتی ہے؟ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر کے لیے مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک کتاب ہے اسے پڑھا انشاءاللہ عزیز. یہ سب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. بری عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں، اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ کی طرف سے غفلت ختم ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، گناہ چھوٹ جائیں، آپ عبادت کی توفیق ہو جائے. ایسا ہو جائے اسی کو کہتے ہیں مومن کامل، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، اللہ کا دوست. اللہ والا تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کو آسان. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. عشاء کا وقت ہو گیا ہے. عشاء کا Gracias.